اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ پاپا جان، آپ سے ایک سوال ہے، تاریخ پاکستان میں علماء اہل سنت کا کیا کردار رہا ہے؟ پیارے پاپا جان ارشاد فرمائیے۔ اگر تاریخ کے ساتھ انصاف کیا جائے نا تو پاکستان علماء اہل سنت نے بنایا۔ اس کے اتنے نظائر موجود ہیں۔ دو قومی نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ شاہ فضل خیر آبادی کون تھے؟ علماء اہل سنت میں سے تھے، یہ لے کے چلے تھے۔ بنارس سنی کانفرنس تاریخی 5000 علماء اور مشائخ میں تھے، زبردست کانفرنس پاکستان کے لیے جہاں سے آواز اٹھی۔ سب تاریخ مسخ کر دی گئی، ورنہ اگر تاریخ کے ساتھ انصاف کیا جائے تو علماء اہل سنت کا فیضان پاکستان، پاکستان، علماء اہل سنت کا فیضان پاکستان، پاکستان۔ الحمدللہ پاکستان ہمارا ہے، الحمدللہ میرا ہے، ان کا ہے، ان کا ہم سب کا ہے پاکستان، میرا بھی تو ہے الحمدللہ۔ سنی علماء کا فیضان پاکستان، پاکستان، سنی علماء کا فیضان پاکستان، پاکستان، سنی علماء کا فیضان پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ سب سے پہلے جس نے وطن کو، ملک کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کی، ان میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین علماء اہل سنت ہیں، جن کا نام بھی جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں بڑے سنی علماء کے اندر ہوتا تھا۔ انہوں نے جنگ آزادی کے لیے مسلح جد و جہد کی، یعنی مسلمانوں کو فتویٰ جہاد دیا، تیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی علماء کو شہید کر دیا گیا، کئیوں کو قید کر دیا گیا۔ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ قید ہوئے، کفایت علی علیہ رحمہ شہید ہوئے، عنایت احمد کاکوروی صاحب بھی جو ہے وہ قید کر دیے گئے۔ کثیر علماء کو دلی کے اندر پھانسیاں دی گئیں۔ لیکن یہ جتنی بھی تحریک چلی، یہ تمام کی تمام انہی سنی علماء اور بزرگوں کے تحت ہی چلی تھی، اور یہ وہ پہلی کوشش تھی جو وطن کو آزاد کرانے کے لیے کی گئی۔ دو قومی نظریہ جو علماء تھے ان کے دلوں میں تو پہلے دن سے راسخ تھا۔ اب اس میں بھی یہ تھا کہ جو علماء اہل سنت تھے یہ تو اس کا پرچار بھی کرتے تھے اور اس پر کلام بھی کیا، تحریریں بھی لکھی۔ دوسری طرف بہت سارے وہ تھے جو دوسری طرف نکل گئے۔ سب سے پہلے جو دو قومی نظریہ اگر اس کو دیکھا جائے، میں نے جو کتابوں میں دیکھا اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 1920 کے اندر دو قومی نظریہ پیش کیا، لیکن اس سے بہت پہلے تقریباً یوں کہہ لیں کہ 1890 سے بھی پہلے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک دوسری کتاب ہے جو فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں موجود ہے، انفاس الفکر فی قربان البقر۔ اس کا موضوع ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی رسومات غیر مسلموں سے بالکل جدا ہیں اور مسلمانوں کی مذہبی رسومات کے اندر رخنا ڈالا جا رہا ہے، اسے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ پہلی تحریر تھی جو اس موضوع پر سامنے آئی، اور پھر 1925 کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس نام کی ایک تنظیم بنی، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ، مفتی اعظم ہند علی رحمہ اس میں تھے، صدر الشریعہ اس کے اندر تھے، اور دیگر اکابرین اہل سنت اس کے اندر شامل تو تھے۔ یوں سمجھیں کہ یہاں سے یہ نعرہ نکلا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، یہ بنیاد اس کی بنیاد یہی بنے، کون ہمارا رہنما؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟
رہنما محمد رسول اللہ. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ